السلام علیکم ناظرین اکرام، جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ یہاں سے انبیاء کرام چلے گئے، اولیاء اعظام چلے گئے، لیکن کچھ لوگوں کا جانا اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ان کا خاتمہ بالخیر اتنا حسین ہوتا ہے کہ جو بھی سنتا ہے دنگ رہ جاتا ہے۔ ہر دل کو ان کا جانا چھو جاتا ہے، ہر آنکھ کو ان کا جانا اشک بار کر جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک موت اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے ایک عالم دین کو نصیب ہوئی ہے کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ نام ان کا ہے ابو اسد محمد صدیق۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں آپ عرصہ دراز سے استاد تھے۔ آج بھی حسب معمول آپ جامعہ تشریف لائے، کلاس میں تشریف لائے، طلبہ حدیث سامنے بیٹھے تھے، طلبہ علم سامنے بیٹھے تھے، حدیث کی تفہیم کی کتاب فقہ السنہ سامنے کھلی پڑی تھی، اور آپ ان کو اسی طرح واعظ اور ارشاد فرما رہے تھے، آپ ان کو حدیث سمجھا رہے تھے، تفہیم ہو رہی تھی۔ جب اس حدیث رسول پر پہنچے، الفاظ آخری یہ تھے کہ ثم قرأ بأم القرآن، یعنی صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کائنات نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے کچھ محسوس کیا، اینک اتار کے رکھی، اور اس کے بعد جو آخری الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ الفاظ تھے استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی قفس انصری سے آپ کی روح پرواز کر گئی، اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ ساری زندگی حدیث پڑھانے والا شخص آخری وقت بھی حدیث پڑھاتا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ آخری وقت بھی اگر ان کے لبوں پر الفاظ تھے تو پیارے نبی کی حدیث کے الفاظ تھے، اور آخری دم جو کلمات نصیب ہوئے وہ اللہ سے معافی تھی اور لا الہ الا اللہ کا ورد تھا۔ اس کے بعد انہیں فیصل آباد کارڈیالوجی میں منتقل کیا گیا، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ اب شیخ میں روح باقی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، شیخ انتہائی متواضع، انتہائی حلیم اور سادگی کا پیکر اور رسوخ فی العلم کی ایک نادر مثال تھے۔ ان حدیثوں کا مصداق بن گئے جس میں نبی کائنات نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ بشارت مدینے کے سلطان نبی اقدس و اطہر حضور اقدس نے دی ہے کہ جس شخص کا آخری جملہ، آخری لفظ، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور شیخ کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے حدیث کے طلبہ کی ایک کثیر تعداد نے دیکھا ہے۔ وہ کسی گھر میں نہیں تھے، یعنی گھر میں بھی موت آیا کرتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ کچھ لوگوں کی موت جن کو حدیث سے محبت ہوتی ہے، حدیث سے تمسک ہوتا ہے، جنہیں حدیث سے عشق ہوتا ہے، ان کی موت کو اس طرح لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے جن کی موت میرا اللہ اتنی خوبصورت بنا دیتا ہے، ان کا استقبال کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا، ان کا اخروی مقام اور مرتبہ میرا اللہ کتنا عطا فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، نبی کائنات کی دوسری خوبصورت حدیث اس خاتمہ بالخیر کے حوالے سے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ آدمی جو کام کرتے ہوئے فوت ہوگا قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اندازہ کیجئے اس استاد محترم کا، اس فاضل علوم اسلامیہ کا، کہ کل قیامت کے دن کوئی کچھ کرتا اٹھے گا، کوئی کچھ کرتا اٹھے گا۔ جناب ابو اسد محمد صدیق صاحب اگر اٹھیں گے تو وہ حدیث رسول پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی، قبر سے اٹھایا جائے گا، تو شیخ کے لبوں پر جو لفظ ہوں گے وہ ہوں گے ثم قرأ بأم القرآن، یہ لفظ ہوں گے، اور شیخ کے لبوں پر لفظ ہوں گے استغفر اللہ، اور شیخ کے لبوں پر لفظ ہوں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت خوبصورت موت ہے۔ 59 ایئر آپ اولڈ تھے، 1965 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے، ساری زندگی سائیکل پر جامعہ تشریف لاتے رہے۔ ابھی 1.5 سال پہلے دوستوں کے کہنے پر آپ نے موٹر سائیکل اختیار کی۔ شاندار مناظر تھے، رسوخ فی العلم کی، سادگی کی انتہائی مثال تھے، حدیث سے محبت کی نادر مثال تھے۔ بے شمار آپ نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ شیخ نے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے تحصیل علم کی تھی۔ شیخ عبد المنان نور پوری جیسے جہابذہ اساتذہ کے آپ شاگرد تھے۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب آپ کے استاد تھے۔ غلام احمد حریری جو لٹریچر میں، عربی ادب میں ایک بہت بلند نام ہے، وہ آپ کے استاد تھے، ان سے کسب فیض کیا۔ پھر جامعہ سلفیہ تشریف لے آئے اور تقریباً 35 سال سے اسی ایک جامعہ میں ٹک گئے اور یہیں آپ پڑھاتے رہے۔ بے شمار کتابیں تصنیف کی، بے شمار طلباء نے آپ سے کسب فیض کیا۔ جس حدیث سے آپ نے اپنے علم کا آغاز کیا
तहसील इल्म का आगाज़ किया, उसी हदीस पर जान अल्लाह के स्पुर्द कर दी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के ऐसे वलियों को जो मौत नसीब होती है कि एक ज़माना जिन पर रश करता है और एक ज़माना जिसकी तमन्ना और आरज़ू करता है, ये मौत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जिस चीज़ पर ज़िंदगी लगी होती है उसी पर मौत आती है, उसी पर हशर के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा। हम शेख के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। शेख से मैंने मिशकात शरीफ पढ़ी, बड़ा शानदार, बड़ा दिलचस्प आपका उसलूब होता था, अंदाज़ होता था, कम गो थे, टू द पॉइंट बात करते थे, इल्मी बात करते थे, सादगी का पैकर थे, इंतहाई धीमे मजाज के आदमी थे, धीमी बात करते थे, लेकिन रसूख कमाल का था। मुतअद्दिद किताबें लिखी थी, हज़ारों शागिर्द सोगवार छोड़ के चले गए हैं और आज एक दुनिया आपकी मौत पर रश करती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मौत हर मुसलमान को नसीब फरमाए, कलमे वाली, ईमान वाली, और ऐसी कि जो कई लोगों को दीन से जोड़ने का सबब और बायस बन जाए, और अल्लाह शेख के जन्नत में दराजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, उखरवी मंजिलें आसान फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।